पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे तातारियों ने डाकू राज कायम कर दिया है। धन धौंस धांधली के जरिए और गन पॉइंट पर उन्होंने अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया है। वहाँ पर जो वज़ीर आला बनी है वो अपनी सीट हार चुकी हैं, वो जालसाजी के साथ। वो फार्म 47 की पैदावार हैं। वो 9 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है, वैसे तो पाकिस्तान में 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 45 वाले वो असेंबली से बाहर हैं और 47 वाली वो जिले सुबहानी बादशाह सलामत जिनके वालिद कबूतर उड़ाने के लिए पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान पर लाए गए थे और उनके अपने तोते अवाम ने उड़ा दिए हैं। कल मोहतरमा ने कब्जा किया है गन पॉइंट पर, जो कि हारी हुई है अपनी सीट, और स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान जो कि हारे हुए हैं, उन्होंने कल पंजाब के सबसे बड़े सूबे पर जिस तरह तातारियों ने मंगोलों ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने कब्जा कर लिया है पंजाब के सूबे पे। और कल जो तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी है, खान साहब कैदी नंबर 804 की पार्टी, जिसको तोड़ दिया गया, निशान छीन लिया गया, मुकदमे दर्ज हो गए। हमारे 106 लोग वो हैं जिन्होंने पंजाब असेंबली में हल्फ उठाया है और 99 लोग वो हैं जिनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। कल उनका इजलास था लाहौर में और उन्होंने कल हल्फ उठाया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब असेंबली, जहां हमारे पास 250 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है, पंजाब असेंबली के मेंबरान कल अपना हल्फ ले चुके। बाकायदा हमारा वजीर आला का इंतखाब होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और इंशाल्लाह ये जो पक्के के डाकू हैं, दिन दिहाड़े जिन्होंने डाका मारा है अवाम के मैंडेट पे, और ये ओपनली कहते हैं कि हमारा जितने आपके रिटर्निंग अफसर हैं और मुस्लिम लीग, ये जो नून 32 सीटों के जरिए पंजाब पे उन्होंने कब्जा किया है, वो ओपनली कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेकर आई है, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। और रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं कि हमसे गन पॉइंट पर रिजल्ट लिए गए हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए। तो फिर हमने कल मुतालबा ये किया है कि 2 लोग जिम्मेदारान हैं जो किसी पाकिस्तान की तारीख में धांधला हुआ है, जो मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है इलेक्शन की। 2 लोग जिम्मेदारान हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका हमने इस्तीफे का मुतालबा किया जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। आज मैंने उनको एक लेटर लिखा है, इसकी मैं तफसील अभी आपको बताता हूं। दूसरा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, क्योंकि उन्होंने 11th आवर पे बल्ले का निशान छीना और वो बुनियाद बना धांधली की, वो बुनियाद बना खरीदो फरोख्त की, वो बुनियाद बना पाकिस्तान में जमहूरियत को लपेटने के लिए। हमने काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश की है कि लियाकत चट्टा ने आप पर संगीन इल्जामात लगाए हैं, आप पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। आप फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाने के बाद आप खुद अलग हो जाएं और वहां पर उसकी लाइव कवरेज कौम के दिखाई जाए, तमाम पार्टियों को बुलाया जाए और वहां पर ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। इमरान खान पाकिस्तान है, यहां पर 25 करोड़ अवाम के मुंह पे तमांचा मारा गया है, उनको कीड़े मकोड़े समझा गया है, उनको कहा गया आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, और यहां पर गन पॉइंट पर आपने सीटें छीनकर, तो पूरी दुनिया में आज तमाशा बना हुआ है। आपने अगर यही करना था तो क्या जरूरत थी 70 अरब रुपया कौम का खर्च करने की? तो आप वो जो काकड़ निजाम चल रहा था, या इनको अगर आपने लाना ही था, ये जो अवाम के मुस्तरद लोग हैं जो 4-4 बारियां पहले ले चुके हैं, वजीर आजम वजीर आला रह चुके हैं, आप इनका नोटिफिकेशन कर देते। यहां पर उन्होंने
سوائے لٹو اور پھٹو کے کوئی پروگرام نہیں دینا. پہلے بھی پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ کر یہ سوئٹزرلینڈ میں لنڈن میں لے جا چکے ہیں, لیکن یہ ان کی بھول ہے. ان کی بھول ہے کہ ہم کا مینڈیٹ تسلیم کریں گے. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات, بالکل آپ نے صحیح کہا, جس کے لیے میں آپ کے پاس میڈیا پہ آیا ہوں, میں نے لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو آج کی تاریخ میں. ان سے یہ مطالبہ کیا ہے, سنیے بھائی سنیے, مطالبہ کیا ہے کہ 14 دن کے اندر وہ پابند تھے فارم 45 ویب سائٹ پر لوڈ کرنے کے. آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 18واں دن یا 17واں دن ہے, کوئی فارم 45 اپلوڈ نہیں کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھا ہے کہ اس کا جواب دیں. ریٹرننگ افسر کے پاس ہم جاتے ہیں فارم 45 لینے کے لیے, وہ ہمیں نہیں دے رہے. چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئے ہیں اور وہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں فراڈ ہو ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ یہ آج تک فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوا. دوسری بات, ای ایم ایس سسٹم, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بھی سمجھیے گا. الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا, انہوں نے یہ کہا تھا رزلٹ جو ہیں وہ ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے ریسیو ہوں گے. ہمیں بتایا جائے کتنے رزلٹ آپ کو ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے ریسیو ہوئے ہیں. چونکہ کروڑوں روپیہ کام لگایا گیا, چیف الیکشن کمشنر نے پریس کانفرنس کی, آج تک کیونکہ وہاں پر جب پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 تیار کرنا تھا اس کو ای ایم ایس سسٹم پہ اپلوڈ کرنا تھا, آج تک کوئی فارم وہ ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے اپلوڈ نہیں ہوا. تیسری بات, فرمایا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر جاب کی جانب سے کہ ود آؤٹ انٹرنیٹ, ود آؤٹ دوسرے سسٹم کے وہ اپلوڈ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. ہمیں بتائیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر کون کون سے رزلٹ آپ کے پاس اپلوڈ ہوئے ہیں. سب سے آخر میں ہم نے انفارمیشن لی ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنی عذرداریاں پی ٹی آئی کے علاوہ لوگوں نے دائر کی ہیں اور ٹوٹل ہمیں اس کی تعداد بتائی جائے. یہ لیٹر ہم نے لکھا ہے. مجھے امید ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب, کیونکہ ان سے ہم استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, سنا ہے کہ وہ 1-2 دن میں مستعفی ہو جائیں گے, یہ سننے میں آ رہا ہے, اور چیف جسٹس صاحب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو سو موٹو لے رہے ہیں. سو موٹو لینے کے بعد وہ خود بینچ سے الگ ہو کر فل کوٹ بنائیں گے, اور اگر وہ نہیں بناتے تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف اور ہماری پارٹی عوام کے حق پہ جو ڈاکہ مارا گیا, جو پکے کے ڈاکوؤں نے مارا ہے, کل اندازہ کریں, بے شرمی کی حد دیکھیں. اللہ نبی کے ناموں کے نیچے وہ حلف اٹھا رہے تھے جو اس ہاؤس کے ممبر ہی نہیں ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ احمد ڈوگر صاحب کو جو کہ آپ نے نام لے کے بات کی ہے, وہ ہماری چیف وپ بھی ہیں, وہ وہاں پر گئے تھے کہ یہ جو فراڈ جھرلو الیکشن ہو رہا ہے جس کو ہم نے تسلیم نہیں کرتے, اس کو ایز اے آبزرور, چونکہ وہ تو نیشنل اسمبلی میں ہے, وہاں پہ گئے. اگر وہاں پہ کسی سے ملاقات ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ان کے مینڈیٹ کو ہم نے تسلیم کر لیا, ان کے ڈاکے کو ہم نے تسلیم کر لیا. ان کی یہ جو دیکھیں, عوام کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے, یہ مینڈیٹ عوام کا ہے. اس لیے ملنے جلنے سے آپ یہ اگر کہیں کہ وہاں پر کوئی ہم نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے, وہ تو ڈاکو راج ہے. وہ تو وہاں پر جو قطری لیٹر اور کیلبری فونٹ والی خاتون صاحبہ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا, وہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. 4 دفعہ ان کے والد پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اس لیے انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری سنیں گے. خان صاحب بھی باہر آ رہے ہیں, ہم اپنا مینڈیٹ بھی لیں گے, اور اگر نہیں دیا گیا تو ہماری اسمبلی ہم اعلان کر چکے ہیں, ہمارا وزیر اعلیٰ بھی اپنا ہوگا, ہمارا اسپیکر بھی اپنا ہوگا, ڈپٹی اسپیکر بھی ہوگا. 2/3 اکثریت ہمارے پاس مرکز میں بھی ہے اور 2/3 اکثریت ہمارے پاس پنجاب میں بھی ہے. ایک دوست اسمبلی ایک ہی ہے, وہ ہے جس کو میں بتاتا ہوں, اسمبلی ایک ہی ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. وہ اسمبلی وہ ہے جو تحریک انصاف کی 250 سے 55 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, تو ان کے پاس کیا حق ہے؟ وہ گن کے زور پر پھر وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ قبضہ جس طرح ڈاکو قبضہ کر لیتا ہے کسی بھی گھر پہ آ کر, ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا ہے پنجاب پہ, لیکن پنجاب کے عوام غیرت مند لوگ ہیں, ان سے قبضہ چھڑوائیں گے. کون ملک ریاض؟
نہیں سمجھائی بات. ہم جنہوں نے بنایا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا اس کے اندر وہ خود بتا رہے ہیں نون لیگ والے ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. آروز کہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ادارے ہمارے بڑے محترم ہیں. خان صاحب کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے. اس لیے اداروں کو ان کے خلاف جن کو عوام مسرت کر چکے ہیں ان کے خلاف پیچھے ہٹنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے.